ہم اس جہاں میں کہاں سے آئے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس کائنات کو اور کائنات میں بسنے والی مخلوقات کو تخلیق کرنے والا کوئی موجود ہے یا نہیں؟ کیا موت کے بعد جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح بھی مر جاتی ہے؟ اور کیا مرنے کے بعد ایک اور زندگی کا وجود ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو غور و فکر کرنے والے انسانوں کو روز اول ہی سے تجسس اور جستجو میں مبتلا رکھتے ہیں۔ اگرچہ اسلام سے قبل تمام مذاہب میں ان سوالات کے کسی حد تک شافی جواب تو دیے گئے تھے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اور ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے بے شمار فرمودات بیان کیے۔ چنانچہ روز آخرت پر اور حیات بعد از ممات پر یقین رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ مگر خواتین و حضرات، ہم سب کی آج کی ویڈیو میں موضوع گفتگو یہ ٹاپک نہیں ہے، بلکہ تذکرہ کریں گے چند ایسے اشخاص کا جو ان تعلیمات پر یقین رکھتے ہوئے حد سے تجاوز کر گئے اور ان کے تجسس اور جستجو نے انہیں کوئی ایسا کام کرنے پر مجبور کر ڈالا جس پر لوگوں نے بے پناہ تنقید کی۔ ذکر کریں گے مصر کے ایک ایسے شخص کا کہ جس نے اپنے والدین کی قبر کھود کر اس میں خود جا لیٹنے کا فیصلہ کیا اور وہ کئی گھنٹے تک اس قبر میں موجود رہا۔ اس نے وہاں پر کیا کچھ نوٹ کیا اور باہر آ کر کیا بیان کیا، یہ تفصیلات سے آپ کو بتائیں گے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، مصر کے جس آدمی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا نام عبداللہ کامل تھا اور وہ ایجپشن گورنمنٹ کا ایک آفیسر تھا۔ اس کے والدین کو انتقال کیے ہوئے کئی برس گزر چکے تھے اور عبداللہ کامل کے بقول وہ ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد انسان پر کیا گزرتی ہے، کیا ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے؟ مصری میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ میرے پاس ان سوالات کے جوابات کے لیے کوئی شخص موجود نہیں تھا، چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ انہی لوگوں سے پوچھا جائے جو اس جہاں سے گزر چکے ہیں، اور ان جوابات کے لیے میرے والدین ہی بہترین لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ موت کے بارے میں کچھ سیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے والدین سے قریب ہونے کا فیصلہ کیا۔ انسان زندگی میں کچھ بھی کرتا رہے، قبر میں وہ بتدریج ختم ہوتا جاتا ہے۔ میں لمبے عرصے سے اپنے والدین کی قبر پر نہیں گیا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ قبر کھود کر ان کے ساتھ لیٹوں گا۔ میں ان سے نزدیک ہونا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے غسل کیا، قبرستان کا رخ کیا اور قبر کھود کر اندر چلا گیا۔ سعودی اخبار العربیہ کے مطابق عبداللہ کامل نے اپنے والدین کے پاس 1 گھنٹہ گزارا اور اس کے بقول اس نے اسی طرح باتیں کی جیسے وہ زندہ ہوں۔ عبداللہ کامل کی اس حرکت کا اندازہ تو شاید کسی کو نہ ہوتا، لیکن قریب سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے جب مزارات کو کھدا ہوا دیکھا تو فوری طور پر کسی غیر قانونی سرگرمی کا شبہ کرتے ہوئے رپورٹ کر دیا، اور جب متعلقہ حکام وہاں پر پہنچے تو آوازیں آنے پر عبداللہ کامل قبر سے باہر آ گیا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے تو عبداللہ کامل نے پورا ماجرا بیان کیا۔ عبداللہ کامل کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا اور اس کی اس حرکت پر اسے کیا سزا دی گئی یہ تو معلوم نہیں ہے، مگر سوشل میڈیا پر یہ تصاویر وائرل ہوتے ساتھ ہی لوگوں کی اس پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اسلام میتوں کی بے پردگی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ عبداللہ نے بلا شبہ ایک قبیح حرکت کی ہے اور بغیر ضرورت قبر کشائی جیسے عمل پر اسے سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ یہ سب کچھ اس نے اپنے والدین کی محبت میں کیا، وہ ان کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا، اس سے رہا نہ گیا اور وہ قبر کھود کر ان کے ساتھ جا لیٹا۔ بہرحال عدالت اسے کیا سزا دیتی ہے یہ تو ہم نہیں جانتے، یہ فیصلہ عوام کی عدالت میں رکھتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا کہ عبداللہ کامل کی اس حرکت کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ کیا والدین کی محبت بھی اسے یہ اجازت دے سکتی ہے کہ وہ ان کی قبور کو کھود ڈالے اور خود جا کر ان کے ساتھ لیٹ جائے؟ آپ کے جوابات کا ہمیں انتظار رہے گا۔ دوستو، یہ اس نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ خود ہمارے ملک میں شیخوپورہ کے علاقے شیش محل کے رہائشی ایک نوجوان نے بھی اس سے قبل ایسی ہی ایک حرکت کر ڈالی تھی۔ چند سال قبل قومی سطح کی ایک اخباری رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ شیخوپورہ کے رہائشی اس نوجوان کی والدہ کا انتقال ہوا تو حسب معمول تجہیز و تکفین کی تمام رسومات ادا کی گئیں، مگر پھر ایک روز اس نوجوان نے عجیب و غریب کام کر ڈالا۔ اس نے اس خیال کی بنا پر کہ اس کی والدہ قبر میں زندہ ہیں اور قبر میں آوازیں آ رہی ہیں تو اپنی والدہ کی لحد کو کھود ڈالا۔ بغیر کسی مذہبی رہنما کے فتوے اور انتظامیہ کی اجازت لیے بغیر قبر کشائی پر لوگوں نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا تو اس نوجوان نے موقف اختیار کیا کہ اس کی والدہ کی قبر سے آوازیں آتی ہیں جو کہ ممکنہ طور پر اس کی والدہ کی ہیں اور اس کی والدہ قبر میں زندہ ہے، لہٰذا قبر کھود کر اسے باہر نکالا جائے۔ عفت نامی اس نوجوان نے اپنی والدہ کی قبر بغیر کسی فتویٰ اور اجازت کے خاندان کے درجنوں افراد اور سینکڑوں شہریوں کی موجودگی میں کھود ڈالی۔ قبر کشائی کے بعد عفت کا موقع
موقف غلط ثابت ہونے پر اس نے پینترا بدلتے ہوئے نیا موقف اختیار کیا کہ وہ آوازیں جو والدہ کی قبر سے آ رہی تھیں اب آنا بند ہو چکی ہیں، جس کے بعد مزار کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ نوجوان کی جانب سے والدہ کی قبر کشائی بغیر کسی معقول وجہ اور شرعی عذر کے کرنے پر مذہبی رہنماؤں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا اور انہوں نے نوجوان اور انتظامیہ کو اس عمل کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا کہ معاملے کی انکوائری کر کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، ورنہ یہ رجحانات بڑھنے سے قبروں کی بے حرمتی کے دلخراش واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ لوگوں نے اس بات پر بھی احتجاج کیا کہ نوجوان کی جانب سے قبر کشائی کے دوران نہ تو کوئی انتظامیہ کا افسر یا اہلکار وہاں موجود تھا اور نہ ہی اطلاع کرنے کے باوجود پولیس موقع پر پہنچ سکی۔ علماء کا کہنا تھا کہ اسلامی تعلیمات میں یہ ضرور مذکور ہے کہ اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کی جائے، وہاں جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، مرنے کے بعد بھی ان سے محبت رکھی جائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا جائے، مگر اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ محبت کا دعویٰ رکھنے والا چاہے کتنی بھی شدت کے ساتھ محبت کیوں نہ کرتا ہو، وہ اپنے والدین کی بعد از مرگ زیارت کر سکے، ان کی قبور کو بلا کسی شرعی عذر کے کھولا جا سکے۔ رہی بات کہ ان دونوں نوجوانوں نے قبر کشائی کے بعد مناظر کیا دیکھے، تو وہاں پر کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ اس مصری اور پاکستانی نوجوان دونوں کے والدین کے اجسام قبور میں اسی طرح موجود تھے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال ابھرے کہ پھر عذاب قبر کی کیا حقیقت ہے، تو یاد رکھیے کہ بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ عذاب قبر دراصل جسمانی نہیں بلکہ روحانی طور پر طاری ہوگا، مگر یہ ایک طویل بحث ہے، اسے چند منٹ کے اندر کنکلوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ اس حوالے سے ہماری کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہم سب کی آج کی اس ویڈیو کا مقصد ہرگز آپ کو چونکانا نہیں تھا، بلکہ محض یہ یاد دلانا تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اس جہاں سے گزرنا ہے، تو جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے مہلت کیوں نہ جانیں اور اپنے رویوں کو، اپنے طرز زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ موت ہی اس زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا ہوا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو پھر خواتین و حضرات، جب تک ہم زندہ ہیں تو ہم کیوں نہ اپنی زندگیاں اس ڈھب کے ساتھ گزاریں کہ جب ہم اس جہاں سے جائیں تو ہمارا شمار کامیاب لوگوں میں کیا جائے، ہم ان لوگوں میں شمار کیے جائیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور فضل ہوا، نہ کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ہم سب کی کوشش ہوگی کہ ایسی ہی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچاتے رہیں، اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔